سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک آدمی زمین پر بیٹھنے پر کسی بھی طرح قادر ہو، پھر وہ کرسی پر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ اور دوسرا اس میں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک آدمی جب کرسی پر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے رکوع اور سجدہ کرنے کی ترتیب کیا رہے گی؟ آیا وہ ہاتھ کو ران پر رکھے گا یا ٹیبل پر رکھے گا یا ہوے میں رکھے گا؟ اور رکوع میں الگ طریقہ رہے گا ہاتھ رکھنے کا، اور سجدے میں الگ طریقہ رہے گا، یا دونوں میں ایک رہے گا؟ تو یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور اکثر لوگ اس سلسلے میں کنفیوز رہتے ہیں اور تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر ہے تو اس سے قیام ساقط ہے، لہذا بیٹھ کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب بیٹھنے کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زمین پر کسی بھی صورت پر بیٹھ سکتا ہو تو بیٹھ کر ہی نماز پڑھے گا، زمین پر، کرسی پر نہیں بیٹھے گا۔ جیسے مان لیجئے ایک آدمی ایسا ہے جو زمین پر بیٹھ تو سکتا ہے لیکن جس طریقے سے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر بیٹھ سکتا ہے جیسے عورتیں نکال کر بیٹھتی ہیں، تو بالکل وہ بیٹھ کر زمین پر نماز پڑھے گا۔ پھر اسی طرح ایک آدمی یہ ہے کہ تشہد میں نہیں جس طرح ہم بیٹھتے ہیں اس طریقے سے نہیں بیٹھ سکتا بلکہ آلتی پالتی مار کر بیٹھتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے یہی حکم ہے کہ زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ آلتی پالتی مار کر بھی نہیں بیٹھ سکتا بلکہ دونوں پاؤں قبلے کی طرف پھیلا کر ہی بیٹھ سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، تو کہتے ہیں کہ ایسا آدمی اسی طرح زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے اگرچہ اس کے دونوں پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہو، کرسی پر نہ بیٹھے، کرسی استعمال نہ کرے۔ ایک آدمی ایسا یہ ہے کہ اس کی کمر میں شدید تکلیف ہے یا یہ کہ گھٹنوں میں شدید تکلیف ہے اور وہ موڑ نہیں سکتا، نیچے کسی بھی صورت میں نہیں بیٹھ سکتا، چل سکتا ہے یا تو کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، ایسے آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کرسی پر نماز پڑھے۔ لہذا جو آدمی کسی بھی صورت پر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہو تو وہ زمین پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھے، کرسی کا استعمال نہ کرے۔ اب رہی بات کرسی کا استعمال جو لوگ کرتے ہیں تو وہ لوگ رکوع اور سجدہ کس طریقے سے کریں، تو اس سلسلے میں جو لوگ رکوع میں ہاتھ کو ران پر رکھتے ہیں اور سجدے کی حالت میں فضا میں معلق رکھتے ہیں اور اشارے سے سجدہ کرتے ہیں تو یہ کرنا درست نہیں ہے، بلکہ رکوع اور سجدہ دونوں صورتوں کے اندر ہاتھ کو ران پر رکھنا ضروری ہے اور اسی طرح اشارے سے نماز پڑھے۔ اشارے سے نماز پڑھنے میں صرف اتنی بات شریعت کے اندر ملحوظ ہے کہ سجدے میں زیادہ جھکے گا اور رکوع میں زیادہ نہیں جھکے گا، اور جو بعض لوگ ٹیبل وغیرہ سامنے استعمال کرتے ہیں یہ تو بالکل ہی غلط ہے اور اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لہذا آدمی حتی المقدور کرسی سے بچے، ٹیبل سے تو حد درجہ بچے اور بیٹھ کر ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اگر کسی بھی صورت میں وہ بیٹھنے پر قادر نہ ہو تو پھر وہ کرسی کا استعمال کرے۔ اور کرسی کا بلا ضرورت استعمال کرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا نقصان صفوں کے خلل کا ہوتا ہے، پھر دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسنون طریقے کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غیروں کی عبادت گاہوں میں جس طریقے سے کرسیوں پر بیٹھ کر عبادت کرنے کا مزاج ہے، مسلمانوں کے اندر بھی ایسا کرنا اور ان کے ساتھ مشابہت رکھنا پایا جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کرسی سے جہاں تک ہو سکے حتی المقدور پیچھے ہٹے اور بیٹھ کر ہی نماز پڑھے، چاہے جس صورت میں وہ بیٹھ سکتا ہو۔